أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قتل الإنسان ما أكفره قتل ہو جائے انسان ما أكفره کتنا وہ ناشکرا ہے قتل لفظی معنی تو اس کا یہ ہے قتل کر دیا گیا تو یہاں یہ دعا کے معنی میں ہے قتل کر دیا جائے انسان ما أكفره وہ کتنا ناشکرا ہے یہ فعل تعجب کا صیغہ ہے تو ہم نے پڑھا ہے ما افعلہ وافر بھی ما افعلہ تو ما اکفرہ ما اکفرہ کتنا وہ ناشکرا ہے کتنا احسان فراموش ہے من ای شیء خلقہ من ای شیء کس چیز سے خلقہ اس نے پیدا کیا اس کو خلقہ جو ہے اس کی ضمیر کا مرجع ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس نے پیدا کیا یعنی اللہ نے پیدا کیا اس کو کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اسے شرح میں دیکھیے یہ جو فرمایا کہ کتنا ناشکرا ہے انسان کتنا احسان فراموش ہے اظہار تعجب کے لیے ہے اس سے لوگ وہ مراد ہیں جو بارگاہ نبوت کے درویشوں اور فقیروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے حضور کے غریب صحابہ جو جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا لیکن وہ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے اپنی جان اپنا وقت حضور کو دیتے تھے تو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی اپنی حد تک خیال کرتے تھے من ای شیء خلقہ کس چیز سے پیدا کیا اللہ نے بندے کو من نطفۃ پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا من نطفۃ ایک بوند سے خلقہ اللہ نے پیدا کیا اس کو فقدرہ قدر تقدیرن ہر شے کو اندازے سے بنانا اور اندازے سے پیدا کیا اس کو یعنی اس کے ہر عضو کو جیسے پیدا کرنا چاہیے تھا جتنا جتنا اسے ہونا چاہیے تھا جتنی اس کی ضرورت تھی نا اس طرح ہر عضو کو بنایا اب دیکھیے شرح میں ذرا یہ لوگ اپنی اصلیت پر تو غور کریں جب یہ دنیا میں آئے تو کیا ان کی سج دھج کا یہی عالم تھا کیا یہ ایسے ہی سجے ہوئے آئے تھے ان کے خزینے لال و جواہر سے یوں ہی بھرے ہوئے تھے خزینے خزانے ان کو خزانے جو ہیں لال اور موتیوں سے یوں ہی بھرے ہوئے تھے کتنے کم ظرف ہیں یہ لوگ کیا انہوں نے اس قطرہ آب پر توجہ نہیں کی جس سے ان کا یہ پتلا تیار کیا گیا قطرہ آب پانی کا قطرہ جس سے ان کا جسم تیار کیا گیا شکم مادر میں ان کو کس نے پیدا کیا وہ کون ہے جس نے ان کے اعضاء کی ساخت شکل و صورت کا تعین ان کی دماغی صلاحیتوں اور ان کے مقدر کی پستی یا بلندی اور ان کی اسرت غریبی اور ثروت کے بارے میں آخری فیصلہ صادر فرما دیا جب وہ ماں اور باپ کے پانی کا ایک قطرہ تھے منی کا ایک قطرہ تھے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اعضاء کو پیدا فرمایا اور ان کو شکل و صورت دی انہیں دماغ کی صلاحیتیں دیں اس پانی کے قطرے میں دیکھیں کہیں انسان نظر آتا ہے اور کہیں یوں ہڈیاں گوشت اور اعضاء آنکھیں ناک اور یہ اعضاء اس میں نظر آتے ہیں کچھ بھی اس میں نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سارے اعضاء بھی بنائے شکل و صورت بھی بنائی دماغ کے اندر صلاحیتیں بھی عطا کیں اور آنکھوں میں بینائی عطا کی اور تمام اعضاء کو ہر عضو کو اللہ تعالیٰ نے جو جو اس کا کام ہے وہ اسے عطا کیا آج جب کہ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے امیر و غریب ہونے کا فیصلہ صادر فرمایا آج جب کہ تو ان کا طوطی بول رہا ہے آج ان کی شہرت ہے اس وقت بھی ان کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس اللہ کے فیصلے میں رائی برابر بھی رد و بدل کر سکیں رائی کے دائن دانے کے برابر بھی رد و بدل کر سکیں ایسی بے بسی اور فرعونیت کا دعویٰ پرلے درجے کی حماقت اور کوتاہ نظری ہے یعنی کہ اتنے بے بس ہوں کہ کچھ کر بھی نہ سکتے ہوں اور پھر بھی اپنا بڑا ہونے کا دعویٰ کریں فخر غرور تکبر کریں کہ یہ حماقت ہے بیوقوفی ہے کوتاہ نظری ہے ثم السبیل یسرہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور ہر چیز کو اندازے کے مطابق بنایا ہر عضو کو پھر راستہ اللہ نے آسان فرما دیا تمہارے لیے پھر راستہ یعنی زندگی کی اس راہ کو تمہارے لیے آسان کر دیا
اور اس کا ایک اور معنی بھی کیا گیا ہے کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے لیے راستہ اللہ نے تمہارے لیے آسان فرما دیا۔ اگر اللہ نے پیدا بھی تمہیں فرما دیا، تمہارے اعضاء بھی بنا دیے، یہ بھی ہو سکتا تھا تم وہیں پہ مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ منع یہ فرمایا کہ پھر زندگی کی راہ، زندگی کا راستہ اللہ نے تمہارے لیے آسان فرما دیا۔ یہ بڑی جامع آیت ہے۔ اس کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ رحم مادر میں، ماں کے رحم میں، رحم کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں جہاں بچہ ہوتا ہے اس کو، رحم مادر میں اسے پروان چڑھایا، وہاں سے اس کے باہر نکلنے کی راہ آسان کر دی۔ اور یہ بھی اس کے مفہوم میں شامل ہے کہ گونا گو قوتوں کے اس خمیر میں تخم ریزی کی، گونا گو مختلف قسم کی قوتوں کا یہ جو خمیر تھا، یہ جو مٹی سے انسان کو ظاہر ہے وہ ماں کے پیٹ میں، حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں جب وہ رحم میں جب وہ منی کا قطرہ پہنچتا ہے، پانی کا قطرہ، تو اس میں جہاں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے نا، وہاں کی مٹی جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ فرشتے کو حکم دیتا ہے اور فرشتہ اس کے ساتھ اس مٹی کو شامل کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ مختلف قسم کی قوتوں کو اس کے خمیر میں تخم ریزی کی مطلب بیج بو دیا، مختلف قوتوں کا بیج اس کے، یعنی مختلف قوتیں اس خمیر میں انسان کے جو مٹی سے بنا ہوا تھا اس میں شامل کر دی۔ جب اسے دنیا میں پیدا کیا تو وہ سارے سامان بڑی فیاضی سے، سخاوت سے عطا کر دیے، جن کی وجہ سے اس کی امکانی قوتیں عملی جامہ پہن سکیں۔ وہ سب کچھ بڑی سخاوت سے عطا کر دیا جس کی وجہ سے اس کی یہ قوتیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں وہ کام بھی کر سکیں، جس کام کی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے وہ کام بھی وہ کر سکتا ہو۔ تو سارے سامان، وہ ساری چیزیں بڑی سخاوت سے اللہ نے عطا فرما دی، جن کی وجہ سے ان کی جو قوتیں اللہ نے ہر اعضاء میں عطا فرمائی ہیں تو وہ قوتیں عمل بھی کر سکے، ان قوتوں سے بندہ کام بھی کر سکے اور ان قوتوں کو پوری طرح ظاہر کر سکے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی نشو و نما کے لیے، نشو و نما، بڑھوتری، بڑھنا، سازگار فضا اور خوشگوار ماحول مہیا نہ فرماتا، اللہ نے یہ ساری قوتیں تو دے دی تھی لیکن جب دنیا میں آئے تو اس طرح کی فضا انہیں نہ ملتی، ایسا ماحول نہ ملتا، تو اچھا ماحول جس میں وہ قوتیں بڑھ سکتی ہیں تو وہ قوتیں ہمیشہ خوابیدہ رہتی، خوابیدہ خواب سے بنا ہے، سوئی رہتی ہمیشہ۔ وہ قوتیں انسان میں موجود تو تھیں لیکن اگر اللہ تعالیٰ ماحول نہ اسے ظاہر میں دیتا تو پھر وہ قوتیں سوئی رہتی، وہ ظاہر نہ ہوتی، وہ بیج بغیر اگے ضائع ہو جاتے، وہ جو اللہ نے قوتیں اسے دی ہیں وہ بغیر ظاہر ہوئے ضائع ہو جاتی۔ یہ انسان جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے اس کو اس مرتبہ تک پہنچانے میں قدرت کے لطف و کرم، قدرت کی مہربانیوں کا ہاتھ ہے۔ نیز آیت میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی ہے کہ ابدی فوز و فلاح، دائمی کامیابی کی منزل کی طرف جانے والی شاہراہ پر نبوت کے چراغ روشن کر کے رکھ دیے۔ ساتھ ہی اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ اس آیت میں واضح طور پر بیان کر دیا کہ ہم نے پہلے ماں کے پیٹ میں جب بندہ تھا تو اس کے جسم میں یہ ساری طاقتیں، ساری قوتیں دے کے ہم نے بھیجا، پھر باہر کے ماحول میں جب آیا یہاں اسے ایسا ماحول دیا تاکہ ان قوتوں کو وہ ظاہر کر سکے، اپنے جو کام ہم نے اس کے ذمہ لگائے ہیں وہ کام کر سکے۔ پھر مزید کرم یہ کیا کہ اسے کامیابی کی منزل کی طرف لے جانے کے لیے شاہراہ نبوت کے چراغ، زندگی کی راستے پر نبوت کے چراغ بھی روشن کر دیے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام عطا کر دیے، جس سے سالک کو اپنی منزل تک پہنچنا آسان ہو گیا۔ سالک زندگی کے راستے پر چلنے والا، دین کے راستے پر چلنے والا، اسے اپنی منزل تک پہنچنا ان انبیاء کی وجہ سے آسان ہو گیا۔ اگر رسالت کی تنویریں راستے کے نشیب و فراز کو روشن نہ کرتی، اگر رسالت کا یہ نور، انبیاء کرام کی یہ رہنمائی راستے کے نشیب و فراز، اترائی اور چڑھائی جو ہے، راستے میں جو مشکلات ہیں ان کو واضح نہ کر دیتی تو انسان کی کیا طاقت تھی کہ وہ خیریت سے منزل تک پہنچ جاتا۔ اگر اللہ نبی نہ بھیجتا تو کیسے انسان منزل تک پہنچتا؟ کسی فکری گرداب میں ڈبکی کھا رہا ہوتا۔ گرداب اس بھنور کو کہتے ہیں جو پانی ایسے گول گھومتا ہے نا تو اس کے اندر جو چیز آئے تو ڈوب جاتی ہے۔ تو کسی نہ کسی فکر میں انسان ڈبکیاں کھا رہا ہوتا یا کوئی لغزش، کوئی غلطی اسے تاریک غار میں دھکیل دیتی اور وہاں اب تک وہ، اللہ نے کیا کرم فرمایا، ثم السبیل یسرا، پھر انسان کے لیے زندگی کا راستہ آسان فرما دیا، ثم اماتہ فاقبرہ،
پھر اللہ تعالیٰ نے موت دی اس کو، فَأَقْبَرَهُ، اور اسے قبر میں پہنچایا، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور اسے قبر عطا کی۔ اماتا یمیت اماتتن، من ہوتا ہے مارنا، امات اصل میں تھا پیچھے یسر ایک فعل ہے، یسرا یسر تیسیرا آسان کرنا، امات اصل میں تھا ام واتا، واو متحرک ما قبل ساکن تھا، واو کی حرکت ما قبل کو لے کر واو پر اس بدلا تو اماتا ہو گیا، فاقبر اقبر یقبر اقبارا، قبر دینا، اسے قبر دے دی، اسے قبر میں پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جب تک اس کی موت کا مقررہ وقت نہیں آتا، ہزاروں خطرات میں بھی یہ سلامت رہتا ہے، بارش کی طرح برستے ہوئے بم بھی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتے، دشمن کی کوئی سازش اس کو گزند نہیں پہنچا سکتی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی موت کا پروانہ جاری ہوتا ہے تو پھر ہزاروں محافظوں کے جھرمٹ میں، جب اللہ کی بارگاہ سے اس کی موت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہزاروں محافظوں کے جرمٹ میں بھی موت کا ہاتھ اسے اچک لیتا ہے، موت اسے آ جاتی ہے، پھر نہ کہیں یہ بھاگ سکتا ہے، نہ چھپ سکتا ہے، نہ خود بچ سکتا ہے، نہ اسے کوئی بچا سکتا ہے، اور پھر جہاں اس کے خالق کی مرضی ہوتی ہے وہاں اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ زمین کا پیٹ، زمین کا شکم، زمین کا پیٹ، پرندوں اور درندوں کے معدے اور کارے دریا کی گہرائی کبھی اس کا مدفن بن سکتے ہیں۔ بے بسی کا یہ عالم ہے، اور اس پر اتنا غرور اور گھمنڈ کیسے کہ موت سے بچ نہیں سکتا، یا مر جاتا ہے پھر اسے کہیں نہ کہیں دفن ہونا ہوتا ہے، وہ بھی اس کی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے۔ کوئی جو ہے اسے زمین کھا جاتی ہے، زمین میں دفن ہوتا ہے، کوئی کسی کو جانور درندے پرندے کھا جاتے ہیں کسی کا گوشت، کوئی سمندر میں ڈوب کے مر جاتا ہے اور وہ اس کی لاش ہی نہیں ملتی، تو یہ اس قدر بے بس انسان ہے، پھر فخر اور غرور کیسا۔ کلا ثم اذا شاء انشرہ، اللہ نے اسے موت دی، پھر اسے قبر میں پہنچایا، پھر جب وہ چاہے گا، انشرہ، 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 شاء یشاء، مشیئتن کا معنی ہے چاہنا، سیاہ اصل میں شایع تھا، یا متحرک ما قبل مفتوح علیہ سے بدلا، انشرہ ینشر انشارن، دوبارہ زندہ کرنا، پھر جب وہ چاہے گا انشرہ، اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ وہ قادر مطلق جس کے فیصلے، جس کی آفرینش کا معنی پیدا کرنا، ابتدا کرنا، پیدائش، اثناء حیات اور موت کے بارے میں اٹل تھے، وہی جب چاہے گا پل بھر میں زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ وہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات، جس کے فیصلے، جس کا ہر چیز کو بنانا، پیدا کرنا اور موت اور زندگی کے بارے میں اس کے فیصلے اٹل تھے، وہی اللہ تعالیٰ اٹل تھے، مضبوط تھے، پکے تھے، جو ایک دفعہ اس نے فیصلہ فرما دیا وہ ہو کر رہتا ہے، وہ جب چاہے گا تو ایک لمحے میں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، کلا ہرگز نہیں، اور کلا ہم نے پیچھے پڑھا تھا، کلا جو ہے اگر اس کے بعد وقف ہو جس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں، جھڑکنے کے لیے آتا ہے، اور اگر یہ کلا آگے ملا کے پڑھا جائے، وقف نہ ہو اس کے بعد، تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے یقیناً، لما یقضی، ابھی تک وہ بجا نہیں لایا، قضا یقضی قضا ادا کرنا، ما امرہ جس کا حکم دیا اس کو اللہ نے، کلا یقیناً، لما یقضی قضا یقضی قضا ادا کرنا، اس نے ادا نہیں کیا، وہ کچھ، امرہ سیغہ واحد ذکر غائب فعل ماضی معروف ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل، جس کا اس نے اسے حکم دیا، نہیں اللہ نے جس کا حکم دیا وہ کام ابھی یہ بجا نہیں لایا۔ یہاں کلا جو ہے حقاً کے مترادف ہے، حقاً کے معنی میں ہے، یعنی انسان کو اس کے مالک نے جن احکام کو بجا لانے کا حکم دیا، افسوس کہ وہ ان کو بجا لانے سے قاصر رہا، اپنی کم فہمی کے باعث وہ ان احکام کو بوجھ سمجھتا رہا، کم عقلی کی وجہ سے جو حکم اللہ نے دیے ان کے بوجھ سمجھتا رہا، اپنی ترقی کی راہ میں سنگ گراں سخت پتھر خیال کرتا رہا کہ یہ اللہ کا دین تو ہمیں ترقی کرنے نہیں دیتا، حالانکہ اگر وہ ان ارشادات کی کما حق ہو تعمیل کرتا، کما حق ہو جس طرح ان کا عمل کرنے کا حق ہے تعمیل کرتا،
تو اس کا اپنا بھلا ہوتا۔